ناظرین، کالعدم تحریک اور حکومت میں معاملات تو طے پا گئے، لیکن سوالات اپنی جگہ موجود ہیں۔ معاہدے کا اعلان سب کے سامنے ہوا، لیکن معاہدے میں ہے کیا، یہ ابھی تک خفیہ رکھا گیا۔ کالعدم تحریک لبیک کا اسلام آباد کی طرف مارچ مؤخر کیا گیا۔ دھرنا یا احتجاج کب ختم کیا جائے گا، اس کا بھی کوئی واضح اعلان نہیں کیا گیا۔ وزیر آباس میں موجود مظاہرین نے جی ٹی روڈ کھول دیا ہے، لیکن ریلوے گراؤنڈ میں خیمے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ راستے کھولنے سے اندرون وزیر آباد سے سیالکوٹ اور گجرات جانے والی ٹریفک بحال ہو گئی، لیکن چناب ٹول پلازا کے دونوں اطراف پولیس اور رینجرز تعینات رہے، راستہ بحال نہ ہو سکا۔ خبروں کے مطابق انٹرنیٹ سروس بھی بند رکھی گئی ہے۔ کالعدم تحریک سے معاہدے پر عمل درآمد کے حوالے سے وزیر مملکت علی محمد خان کی سربراہی میں اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا، لیکن اجلاس میں کن معاملات پر بات ہوئی اور جو بات ہوئی وہ کہاں تک پہنچی، یہ سب معلومات بھی خفیہ ہی ہیں۔ ایک ایسا معاہدہ جو حکومت اور حکومت کی جانب سے کالعدم قرار دی گئی ایک تنظیم میں کیا گیا، اس معاہدے اور اس کی تفصیلات کا خفیہ رکھا جانا بہت سے سوالات اور خدشات کو جنم دے رہا ہے، جس احتجاج کے نتیجے میں قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی جانیں گئیں، جس احتجاج کے نتیجے میں ایک ہفتے تک ملک کی مرکزی شاہراہ پر آمد و رفت تعطل کا شکار رہی، عوام پریشان ہوئے، معمولات زندگی متاثر ہوئی، کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر ہوئیں، جس احتجاج کی ذمہ دار جماعت کے بارے میں کہا گیا کہ اب ایسے نمٹیں گے جیسے کسی عسکریت پسند تنظیم سے نمٹا جاتا ہے۔ اس سماج سے حکومت معاہدہ کرتی ہے تو تفصیلات کو خفیہ کیوں رکھتی ہے؟ حکومت پاکستان اور تحریک لبیک پاکستان کے مابین اعتماد باہمی کے ماحول میں تفصیلی مذاکرات کے بعد اتفاق رائے سے معاہدہ طے پا چکا ہے۔ اس معاہدے کی تفصیلات مناسب وقت پر سامنے آ جائیں گی۔ پریس کانفرنس میں تو یہی کہا گیا کہ معاہدے کی تفصیلات مناسب وقت پر سامنے لائی جائیں گی، لیکن معاہدے میں کردار ادا کرنے والے مفتی منیب الرحمان وزیر آباد بھی گئے اور دھرنے کے شرکاء سے خطاب کیا۔ اس خطاب میں انہوں نے بتایا کہ اب مزید گرفتاریاں نہیں کی جائیں گی، اگر مزید کارکن گرفتار کیے گئے تو اسے معاہدے کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ چند دن میں کالعدم تحریک لبیک ایک آئینی، قانونی اور سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آئے گی، یعنی اس کا واضح مطلب ہے حکومت پاکستان تنظیم کو کالعدم قرار دینے کا حکم واپس لے گی۔ چند دن کی بات ہے کہ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل، لیگل، پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے میدان عمل میں روب عمل نظر آئیں گے۔ یہ کالعدم، یہ ڈیفنکٹ، یہ بینڈ، یہ ممنوع کے الفاظ آپ کے نام سے کٹ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر کوئی خیانت ہوگی تو میں اس سے بڑی قوت کے ساتھ میدان میں آئیں گے انشاءاللہ۔ معاہدے سے ایک روز قبل مفتی منیب الرحمان اور مولانا بشیر احمد فاروقی نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔ مولانا بشیر نے کہا کہ آرمی چیف طاقت کے استعمال کے حق میں نہیں تھے، معاہدے میں 1000% کردار انہی کا۔ بشیر بھائی یہ بتائیں کہ آرمی چیف کا کتنا بڑا کردار ہے، آپ ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے میٹر جو ہے سارٹ آؤٹ کرنے کے حوالے سے؟ وہ 1000% اس کام میں تھے کہ ملک نیم ہو جائے بس۔ اچھا، تو کیا کہتے ہیں چیف صاحب، کیا رائے رکھتے ہیں کہ کیا طاقت کا استعمال یا مذاکرات کی جو انہوں نے بات کی؟ طاقت کا استعمال بالکل نہیں، بالکل نہیں، بالکل وہ صرف مذاکرات پر ہے اور الحمدللہ ان کی برکتوں سے سارا کام ہو گیا۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس تمام جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے اس میں آرمی چیف کا ایک بڑا کردار ہے؟ 1000% کی طرح 1000%، سر 1000%۔ آرمی چیف سے جب ملے آپ تو پھر یہ انیشیٹو آپ نے لیا یا ان کی طرف سے لیا گیا؟ انہوں نے لیا سر، انہوں نے لیا۔ معاملہ خوش اسلوبی سے طے کر لیا جائے، انسانی خون بہانے سے گریز کیا جائے، یہ سب خوش آئند، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کالعدم جماعت سے معاہدہ کرنا ہی تھا تو پھر اس بات کا اتنا طویل انتظار کیوں کیا گیا، اتنا طول کیوں دیا گیا، صورتحال کو خرابی کی طرف کیوں جانے دیا گیا، حکومت میں شامل ذمہ داران پہلے تند و تیز اور سخت بیانات کیوں دیتے رہے؟ یہ جو تنظیم ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ہی آپ یہ سمجھیں کہ آپ ریاست کو بلیک میل کر سکیں گے
کسی مائی کے لال کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی ریاست کو بلیک میل کرے. جس طرح سے باقی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کا خاتمہ ہوا ہے, آپ دیکھیں گے کہ ان کا بھی اب آگے معاملہ جو ہے ان کو اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا. صاحب یہ پی ایل پی والے معاملے پہ کیا ہوئی ہے, کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ قلعدم کا جو اسٹیٹس ہے وہ واپس لیا جا رہا ہے, جو فیران کافی ایک خفیہ وعدہ ہے. اس معاملے کے اوپر بات چیت جو ہے وہ بھی نہیں ہو رہی ہے, اور ابھی جس طرح سے شاہ محمود قریشی صاحب نے کل اناؤنس کیا تھا وہ وقت آنے کے اوپر وہی بتائیں گے. فواد صاحب یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں, ٹی ایل پی کے حوالے سے ٹی ایل پی کا بتا دیا, اس پہ بات نہیں کر رہے, کوئی اور چیز کوئی اور سوال. جب یہ قلعدم تنظیم اپنے سربراہ کی رہائی کے لیے عدالتی راستہ اختیار کر رہی تھی تو حکومت نے اس ریلیف کے راستے میں رکاوٹیں کیوں کھڑی کی؟ پھر جب اس تنظیم نے اپنا مارچ شروع کیا تو اسی وقت مذاکرات کر کے انہیں اپنے ارادے سے باز کیوں نہیں رکھا گیا؟ سختی سے نمٹنے کے بیانات کیوں دیے گئے؟ اور سوال تو یہ بھی ہے کہ قلعدم تنظیم کے ہاتھوں جن پولیس اہلکاروں کی شہادتیں ہوئیں, کیا ریاست ان کا خون بھی معاف کر دے گی؟ کیا پولیس اہلکاروں کے قاتلوں کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی؟ پوچھیں گے وزیر اعظم کے معاون خصوصی جناب طاہر اشرفی صاحب. اس کے بعد تزیہ لیں گے جناب سلیم صحافی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. اشرفی صاحب, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں سر کہ یہ جو معاہدہ ہے آخر اس میں ایسا کیا لکھ دیا گیا ہے جو عوام کو بتایا نہیں جا سکتا, کیونکہ اس پوری جو بھی سچویشن تھی اس سب کا تعلق براہ راست عوام سے تھا, تو پھر معاہدے کو عوام سے خفیہ کیوں رکھا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ کچھ چیزیں وقت اور حالات اور مصلحتوں کے تابع ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں زیادہ دیر نہیں ہے, بہت جلد سارا کچھ سامنے آ جائے گا. لیکن اگر کسی مصلحت کی وجہ سے, کسی اچھی کاز کی وجہ سے اس کو کچھ دن کے لیے نئی منظر عام پر لایا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنی پریشانی کی بات ہے. انشاءاللہ بڑی جلد قوم اس کو جان لے گی کہ یہ ایک معاہدہ کیا تھا, کیا ہوا تھا اور کیا ہوا ہے. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہی تھی, جو قومی سلامتی کمیٹی نے کہی تھی کہ کوئی بھی چیز ماورائے آئین اور قانون جو ہے وہ نہ ہوگی اور نہ کی جائے گی. علامہ صاحب, یہ ایک اس کا ذکر جو ہے وہ مفتی منیب صاحب نے بھی کیا, وہ بھی مذاکرات میں شریک تھے کہ ایک حصہ تو یہ ہے جہاں پہ سعد رضوی کو رہا کیا جانا ہے, اس پہ بھی ایگریمنٹ ہوا ہے. سر یہی ان کا مین مطالبہ تھا, اور اگر آپ نے یہ اب مان لیا ہے تو آپ کو نہیں لگتا یہ پورا شور شرابہ, یہ ہنگامہ, یہ سب مشکلہ حاصل تھی, آپ یہ پہلے ہی مان لیتے؟ وہ لاہور میں اتنے دن احتجاج کرتے رہے, کسی نے ان کی بات نہیں سنی, پھر ان کو سڑکوں پہ نکلنا پڑا, یہ سب کچھ کرنا پڑا. اگر آپ نے یہی مانا ہے ان کا بالآخر مطالبہ تو یہ پہلے کیوں نہیں مانا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سعد رضوی صاحب کا معاملہ عدالت میں ہے, اور بار بار ہمارے تمام جو وزراء ہیں, وفاقی وزیر داخلہ, وفاقی وزیر اطلاعات, وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی, قانون جو بھی فیصلہ کرے گا وہ ہمیں بھی قبول ہوگا اور انہیں بھی قبول ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اب بھی, میرا اپنا خیال ہے کہ اب بھی معاملہ جو ہے وہ قانون اور آئین کے دائرے کے اندر ہی ہے, اور اسی پر اوپر بات ہو سکتی ہے. ماورائے قانون اور آئین کیسے کوئی بات کر سکتا ہے؟ لہٰذا ماورائے قانون اس وجہ سے کیونکہ عدالت میں آپ لے کر گئے ہیں. عرض یہ ہے کہ پنجاب کی حد تک معاملہ, عدالتی معاملہ سالو ہو چکا ہوا ہے, ہائی کورٹ کہہ چکا ہوا ہے کہ ان کو رہا کرو, سپریم کورٹ میں آپ گئے ہیں. تو سر یہ بات تو وہی ہوگی نا کہ اگر آپ پیچھے ہٹتے ہیں تو ان کا مطالبہ پورا ہو جائے گا, تو آپ پیچھے کیوں نہیں ہٹتے پھر؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ ابھی اگلے 2-4 دن میں اس میں صورتحال سامنے آ جائے گی, واضح ہو جائے گی, پھر اس وقت آپ اور میں بہتر پوزیشن میں ہوں گے اس پر بات کریں. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ایک بہت بڑا تصادم, ایک بہت بڑی تشدد کی لہر جو پیدا ہو رہی تھی, اگر وہ مذاکرات کے ذریعے ختم ہوئی ہے تو ہمیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں دیکھ رہا ہوں, میں اس وقت بھی سارے منظرنامے میں چیزوں کو دیکھ رہا تھا جب لال مسجد ہوئی تھی. لال مسجد کے واقعے سے پہلے سب یہی کہہ رہے تھے کہ حکومت کہاں ہے, ریٹ کہاں ہے, فلاں کہاں ہے, اور جب وہ ہو گیا پھر یہ کہہ رہے تھے کہ اتنا بڑا ظلم کر دیا.
اگر وہ تشدد، وہ خون، وہ قتل و قتال، وہ مار داڑ نہیں ہوئی اور مذاکرات سے مسئلہ حل ہو گیا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کی تحسین ہونی چاہیے. ہاں اگر خدا نخواستہ کوئی ماورائے آئین اور قانون بات ہو تو پھر کل میں بھی اور آپ بھی اس پہ بات ضرور کریں گے کہ یہ کیوں ہوا، لیکن ابھی جو ہے جب تک وہ معاہدہ سامنے نہیں آتا ہمیں اس سے خیر کی توقع ہی کرنی چاہیے اور انشاءاللہ اس سے خیر ہی نکلے. سر یہ تو اچھی بات ہے کہ خون خرابہ مزید نہیں ہوا، یہ اچھی بات ہے، لیکن حکومتی وزراء بالخصوص وہ جو کہ انچارج تھے اس چیز کے، ان کے بیانات سے لگتا تھا کہ خون خرابہ بھی ہوگا اور ہنگامہ بھی ہوگا. فواد چودھری صاحب نے کہا ان کو بھارت کی فنڈنگ ہو رہی ہے، انہوں نے کہا کوئی مائی کا لال ریاست کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، ان کو مائی کا لال کہا گیا. سر میں زیادہ دور نہیں جاتا، مجھے آج تھوڑی دیر پہلے 2-3 گھنٹے پہلے یہ میسج گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ریسیو ہوا ہے. 2-3 گھنٹے پہلے. یہ مسئلہ ناموس رسالت کا نہیں بلکہ چند شرپسند عناصر کا اپنی سیاست چمکانے کا طریقہ ہے. پاکستان میں فرانس کا کوئی سفیر نہیں، نہ ہی فرانس میں پاکستان کا سفیر ہے، اور نیچے آیت کوٹ کی گئی ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں. یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے سب کو میسیجز جا رہے ہیں، مجھے بھی آج ملا ہے سر یہ. تو سر آپ بتائیں نا، آپ ان کو کیا دہشت گرد سمجھتے ہیں، بھارتی فنڈڈ سمجھتے ہیں تو پھر آپ معاہدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کنفیوژن ختم کریں نا سر آپ. میں نے جیسے گزارش کی ہے کہ اگلے چند دنوں میں یہ چیز ہو جائے گی. اور دوسری بات میں چونکہ یہ جو میرے متعلقہ سوال نہیں ہیں، میرے پاس اس حوالے سے کوئی معلومات اس انداز میں نہیں جو میں آپ سے شیئر کروں، لیکن میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر کیا جو تحریک طالبان سوات تھی، آصف زرداری صاحب کے دور میں صوفی محمد کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوا تھا؟ نواز شریف صاحب کے دور میں ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوئے؟ کیا اس ملک کے اندر جو ہے بہت سے وزیرستان میں کتنے معاہدے ہوئے؟ اگر ایک چیز پرامن طریقے سے اس جماعت کے ساتھ جس نے 25-24 لاکھ ووٹ لیا ہے، جس کے پاس ایک ایسا نعرہ ہے کہ جو آپ کے اور میرے بھی دل کی دھڑکن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، عزت اور حرمت جو ہے، عقیدہ ختم نبوت جو ہے، اگر ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملات طے ہو گئے اور تشدد کے بغیر مسئلہ حل ہو گیا تو اس پر تنقید ہونی چاہیے کہ تحسین ہونی چاہیے. میں بار بار یہ بات آپ سے عرض کروں گا کہ انشاءاللہ مجھے میں عرض کروں سر بھرپور تنقید ہونی چاہیے. تنقید یہ ہونی چاہیے کہ تنقید ہونی چاہیے. میں دعوے سے کہتا ہوں، ابھی کبھی ثابت کرتا ہوں کیسے تنقید ہونی چاہیے. تنقید اس لیے ہونی چاہیے سر کہ ان کو تشدد کے اس دہانے پر لانے والی حکومت ہے. جو پہلا معاہدہ تھا، اول تو وہ معاہدہ کرنا آپ کا بنتا نہیں تھا. آپ کہتے ہیں ہم سے اس کی پاسداری نہیں ہو پائے گی. پھر آپ نے معاہدہ کر لیا تو کم سے کم اس کی پاسداری رکھتے. ریاست مدینہ کا اگر ہم نام لیتے ہیں تو ریاست مدینہ میں تو معاہدوں کی پاسداری رکھی جاتی تھی، بھلے ہی وہ معاہدے آپ کو پسند ہوں یا نہ ہوں، لیکن معاہدوں کی پاسداری رکھی جاتی تھی. تو سر ان کو یہاں تک پہنچانے والے بھی تو آپ ہی ہیں نا، گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے میں گزارش کروں، میں ایک مذاکراتی عمل میں شریک تھا اور الحمدللہ جو وہاں میں نے کہا تھا وہ ہو گیا. تحریک لبیک کے لوگوں کا مطالبہ تھا قرارداد، وہ قرارداد کے پہ جب ڈیڈ لاک ہوا تو یہ میری تجویز تھی کہ اس کو پرائیویٹ ممبر ڈے پر پیش کر دیا جائے. وہ پیش ہو گئی اور یہی اتنا ہی طے تھا، اس سے آگے کچھ نہیں تھا. موجودہ جو مذاکرات ہوئے ہیں یا پہلے جو مذاکرات ہوئے ہیں میں اس میں نہیں جانا چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ آج سر دیکھیں بات وہی ہے، میں وہی عرض کر رہا ہوں، ابھی جو ہوا وہ ٹھیک ہوا، یہ جو اب ہوا یہ پہلے ہو سکتا تھا. اتنا سا میرا سوال ہے سر، وہ ہم اس کے خلاف نہیں ہے. خیر بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا. بات کریں گے سینئر صحافی تجزیہ نگار جناب سلیم صحافی صاحب شکریہ آپ کا. صحافی صاحب میرا بھی یہی سوال ہے کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے یہ اتنی پوری ایکسرسائز کی گئی. پہلے وہ لاہور میں تھے، وہاں بھی مذاکرات ہو سکتے تھے، یہ جو اب ہوئے وہ تب بھی ہو سکتے تھے. 15 دن پہلے وہ احتجاج کر رہے تھے، وہاں ہو سکتے تھے. پھر جب وہ نکلے تھے احتجاج کے لیے تب بھی ہو سکتے تھے. یہ سب خون خرابہ ہونے کے بعد ہوش آیا کہ آپ مذاکرات کرنے ہیں، بات چیت سے معاملہ حل کرنا ہے. یہ معاملہ یہاں تک پہنچا کیسے صافی صاحب؟ دیکھیے میرے خیال میں ایک تو بنیادی وجہ اس کی یہی ہے کہ حکومت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے
اور جو ایک دن پہلے تک وزراء جو کچھ کہہ رہے تھے تو حکومت کو اس کے بالکل الٹ کرنا پڑا ہے. تو اس لیے وہ معاہدے کو چھپا رہے ہیں. اور پھر شاید اگر ہم بہت ایک حسن ظن سے کام لیں تو ایک ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ بعض کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن پہ عمل درآمد کے دونوں نے کمٹمنٹ کی ہیں تو شاید اس کو سبوتاج ہونے کا خطرہ ہو. لیکن بنیادی وجہ تو مجھے یہی نظر آتی ہے کہ چونکہ اس میں حکومت نے ہی پسپائی اختیار کی ہے تو اس لیے شاید حکومت کی طرف سے بھی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو منظر عام پہ نہ لا جائے. لیکن پاکستان میں تو کوئی چیز خفیہ نہیں رہتی اور اس کی تفصیلات ساری تو پھر بھی سامنے آ گئی ہیں اور ان تفصیلات کو اگر آپ دیکھیں تو وہ حکومت کی پسپائی ہے. اچھا صاحب ہم نے دیکھا یہ تھا کہ حکومت کی طرف سے جو بیانات تھے اور خاص طور پہ دو شخصیات شیخ رشید اور ان سے بھی زیادہ فواد چودھری صاحب کے بیانات، پھر وہ ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ چلایا گیا خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا، سب کچھ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، وہ بڑے ہاکش قسم کے تھے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے بعد جب معاملے سلجھے ہیں اس سے ایک رات پہلے ملاقات ہوتی ہے، مفتی منیب صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے آرمی چیف سے. اب ہم یہاں مولانا بشیر صاحب بھی تھے اور ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بھی عسکری حلقے سامنے آ کے تمام قسم کا تصفیہ کروا رہے ہیں اور اس کے بعد معاملات حل ہو جاتے ہیں. ایسا لگ رہا تھا حکومت اس موڈ میں نہیں تھی کہ معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کیا جائے، یہ عسکری حلقوں کی بعد میں مداخلت کے بعد معاملہ حل ہوا. آپ کی کیا انفارمیشن ہے سر؟ نہیں، ایک تو یہ ہے کہ عملاً حکومت اس ملک میں ہے ہی نہیں. دوسرا پھر جو حکومت ہے بھی اگر برائے نام تو وہ اس حوالے سے اس معاہدے سے پہلے بھی بدترین کنفیوژن کا اور حواس باختگی کی شکار تھی. آپ نے دیکھا کہ ایک وزیر مثلاً فواد چودھری کا موقف بڑا سخت اور کلیئر تھا، دوسری طرف شیخ رشید صاحب جو تھے وہ بین میں چل رہے تھے، تیسری طرف فیصل واوڈا صاحب نے پچھلے معاہدوں کے بارے میں کہہ دیا کہ اس کا پرائم منسٹر کو علم نہیں تھا. اور باقی یہ جو زبان دراز ان کے ترجمان ہیں اور جو دن رات اپوزیشن اور میڈیا کے لیے تو بڑے بہادر بنے پھرتے ہیں، تو وہ خوف کی وجہ سے یا پھر اپنی حکومت کی کنفیوژن کی وجہ سے وہ سب لوگ میڈیا سے بھی غائب ہو گئے تھے. تو حکومت کے پاس اگر عملی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو بزدار صاحب اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کی اس دوران کوئی سرگرمی آپ کو دیکھنے کو ملی ہے؟ تو پھر آپ نے دیکھا کہ جب معاہدہ ہو رہا تھا تو اس پورے پروسیس سے وزیر داخلہ باہر، وزیر مذہبی امور باہر، حکومت پاکستان کے ترجمان باہر، اور یہ جو 3 بندے لائے گئے تھے اسپیکر اور وزیر خارجہ اور علی محمد خان، ان ساروں کا کردار بھی نمائشی تھا. تو مسئلہ بنا تھا حکومت کی غفلت کی وجہ سے، اور جتنی بھی اس دوران جو ڈیل کرائی ہے ان لوگوں کو اگر کسی بات پہ قائل کرایا گیا ہے تو وہ ظاہری بات ہے کہ حکومت کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا. وہ پھر جو کچھ ہوا ہے وہ آپ پارا اور پنڈی کی طرف سے ہوا ہے. اچھا صاحب اس میں ایک اور چیز ہے، جو خبریں باہر آ رہی ہیں، کچھ مفتی منیب صاحب کی سٹیٹمنٹ سے اخذ کر رہے ہیں لوگ، کچھ خبریں باہر آ رہی ہیں کہ وہی مطالبات جو اس احتجاج اور دھرنے سے پہلے دہرائے گئے تھے تقریباً انہی مطالبات کو تسلیم کیا گیا ہے اس معاہدے میں. اب سر اگر فرض کریں اس میں سے ایک مطالبہ یہ تھا کہ علامہ سعد رضوی کو رہا کیا جائے، خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی رہائی کے بھی اقدامات کیے جائیں گے، مفتی منیب نے دعویٰ کیا کہ ایسا کیا جائے گا. تو سر اگر یہی کرنا تھا تو سر پھر 6 لوگ بھی شہید ہوئے، لوگوں کی املاک کا نقصان بھی ہوا، 8-10 دن پورا ملک تماشا بھی بنا رہا. تو سر یہ تو وہی 100 پیاز والی بات ہے، 100 پیاز بھی کھائے اور سب کچھ وہ بھی کیا. یہ کیسی مشکلہ حاصل تھی؟ میرے خیال میں پیاز تو 100 تھے لیکن چھتر جو تھے وہ 100 سے بھی زیادہ ہو گئے. اور دیکھیں یہ آپ نے بالکل درست فرمایا، اس حکومت کا المیہ یہ ہے کہ ایک تو اس حکومت کو اپنی حیثیت کا پتہ ہے کہ بھائی ہم ریئل سینس میں عوام کے نمائندے نہیں ہیں. دوسرا اس میں متضاد خیالات کے اور متضاد نظریات کے حامل لوگوں کو ادھر ادھر سے جمع کر کے
ایک جگاڑ بنا دیا گیا ہے جن کی نہ سمت معلوم ہے نہ رخ معلوم ہے. پھر تیسرا یہ کیا گیا ہے، تو اس لیے جو جتنی غیر سنجیدگی اس حکومت کے ہاں دیکھنے کو ملتی ہے، مثلا ان میں ہر ایک گندی پالیٹکس کا تو ماہر ہے، لیکن جو اسٹیٹس مین شپ کا فن ہے وہ آپ ٹاپ سے لے کے نیچے تک آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. تو یہ لوگ وقتی طور پر کوئی فائر فائٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں. مثلا وہ جو پہلے معاہدے کیے گئے تھے، اب اگر کوئی حکومت ہوتی اور ریئل ٹرم میں حکومت ہوتی اور کوئی ویژن اور اسٹیٹس مین شپ ہوتا تو پھر اس طرح کا معاہدہ قطعاً نہ کیا جاتا. اچھا جب کر لیا تو آج مسئلہ وقتی طور پر حل ہو گیا، پھر یہ لوگ بلا دیتے ہیں اور پھر یہ اپوزیشن کو لتاڑنے میں، میڈیا کو قابو کرنے میں، چیئرمین نیب کو قابو کرنے میں، الیکشن کمیشن میں اس طرح کے ڈراموں میں لگ جاتے ہیں. اب پہلی سب سے بڑی غلطی اس حکومت کی تو یہ تھی کہ ان معاہدوں کے بعد کوئی فالو اپ نہیں کیا گیا، اور پھر جب وہ لوگ دوبارہ میدان میں آ گئے تو ان کے پاس نہ ان کو جواب دینے کے لیے کچھ تھا اور نہ ان کے پاس جو تھا ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور ان سے نمٹنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی تھی. اچھا صاحب ایک اور چیز کی گئی، یہ بہت زیادہ اس دفعہ ہمیں نظر آئی ہے. اس سے پہلے جب تحریک لبیک پاکستان، اب مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کالعدم کہنا ہے کہ نہیں کہنا، پتہ نہیں حکومت کا کیا نیریٹو ہے. اس دفعہ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی، باقاعدہ ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلے، پھر یہ بتایا گیا، سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ یہ کیا ہے، ان کے بارے میں خاص لفظ استعمال کیا گیا. آج کی تاریخ تک مجھے نہیں پتا، آپ کو بھی شاید وہ میسج آیا ہوگا، یہ سر جی او پی سے ایک میسج آتا ہے. اب یہ پتہ نہیں گورنمنٹ آف پنجاب ہے گورنمنٹ آف پاکستان ہے، یہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا لیتا ہوں. ایک میسج یہ روزانہ آتا ہے، دن میں کوئی 3 دفعہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ مسئلہ ناموس رسالت کا نہیں بلکہ چند شرپسند عناصر کا اپنی سیاست چمکانے کا طریقہ ہے. پاکستان میں فرانس کا کوئی سفیر نہیں اور نہ ہی فرانس میں پاکستان. یہ سر مجھے روزانہ میسیجز آتے ہیں، کچھ 8-10 میسیجز آتے ہیں جی او پی کے نام سے. گورنمنٹ آف پاکستان یا پنجاب ہے مجھے نہیں پتا، لیکن نیریٹو بنایا جا رہا ہے آج کی تاریخ تک. تو سر یہ ان کی کیا کوشش تھی ایک نیریٹو بلڈ کرنے کے بعد میں اسی سے ایک معاہدہ ہوتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اب نہ بھارتی فنڈنگ ہے ٹی ایل پی کو، نہ وہ دہشت گرد جماعت رہی، نہ وہ فتنہ پرور جماعت رہی. یہ اچانک سے تبدیلی کیسے آ گئی سر؟ نہیں علی حیدر بھائی، یہی اس سیٹ اپ کا المیہ ہے کہ دیکھیے انہوں نے ہر چیز اور ہر لفظ کو رسوا کر کے رکھ دیا. مثلاً ڈیموکریسی رسوا ہو گئی، اس دوران پارلیمنٹ بے وقت ہو گئی، اس دوران ان لوگوں نے میڈیا کو ڈسکریڈٹ کر دیا، اس دوران انہوں نے جوڈیشری کو تقسیم کرنے کی سازش کی، اس دوران احتساب کا لفظ وہ بے معنی ہو گیا، وہ ڈسکریڈٹ ہو گیا. اسی طرح اسی حکومت نے آپ نے دیکھا کہ اس میں حب الوطنی کے اور غداری کے ایک جو سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے وہ تو میرے خیال میں ریاست مدینہ کے مقدس لفظ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ لوگ کیسے ہیں، لوگ کتنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں اور نام لیا جاتا ہے ریاست مدینہ کا. اسی طرح یہ جو غداری کے اور انڈین ایجنٹ ہونے کے اور یہ جو الفاظ ہیں اور یہ جو القابات ہیں، ان کو سیاسی مقاصد کے لیے اتنا بے دریغ استعمال کیا گیا کہ اب اس کی کوئی وقت ہی نہیں رہی. اور کل اگر کوئی جینون انڈین ایجنٹ سامنے آئے گا تو اس پہ بھی لوگ یقین نہیں کریں گے. اب آپ نے دیکھا کہ میں نے نہیں کیا، آپ نے نہیں کیا، میں تو اس طرح کی تمام جو تصفیے ہیں ان کا پولیٹیکل سلوشن کا حامی ہوں. وہ کوئی بھی گروہ ہو پاکستان کا، اور میں طاقت کے استعمال کے حق میں نہیں ہوں. میں مین اسٹریمنگ کے اور پولیٹیکل سلوشن کے حل میں ہوں. لیکن کالعدم کس نے قرار دلوا دیا؟ اسی حکومت نے. کل آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک کا وزیر خارجہ ان کے ساتھ بیٹھا ہے، وہ ان کے لیے کالعدم کا لفظ استعمال نہیں کر رہے ہیں. اور اب معاہدے میں بھی ان کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی گئی ہے کہ 10-15 دن میں ان کو کالعدم کے لسٹ سے نکال دیا جائے گا. اچھا پھر اس حکومت نے وعدے کیے تھے تو وعدے کرتے کیوں ہوں جب پھر نبھا نہیں سکتے، پورے نہیں کر سکتے؟ اس وقت ہم جیسے طالب علم بھی سمجھ رہے تھے کہ بھئی یہ کیا ہے، ان پہ آپ کیسے عمل کریں گے ان حالات میں جو فیٹ اپ
کی تلوار ہمارے سروں کے اوپر ہے، IMF کی تلوار ہے، اس میں آپ کس طرح اس معاہدے پہ عمل کر سکتے ہیں؟ نام استعمال کرتے ہیں ریاست مدینہ کا، جہاں پہ وعدہ خلافی کا اور معاہدے کی خلاف ورزی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک صحابی کو اس معاہدے کی پاسداری میں اپنے دل پہ پتھر رکھ کے ان کو دینا پڑا۔ تو پہلے تو معاہدے نہ کرو، پھر آپ نے معاہدے کر دیے، پھر ایک دن پہلے تک مجھے اور آپ کو حکومت کی طرف سے ایک چیز کے لیے پش کیا جا رہا ہے کہ ان کو انڈین ایجنٹ ہے، ان کو انڈین ایجنٹ ثابت کرو، اور اگلے دن پھر آپ نے ان کے تمام مطالبات بھی تسلیم کر لیے۔ اچھا پھر یہ دیکھ لیجئے آخری اس حکومت کی حماقت کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، ان کے ساتھ علی محمد خان بیٹھ جائے، کوئی اس طرح کا آدمی اس ملک کا وزیر خارجہ نمبر بنانے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب کل وہ جا کے یورپ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں اس ملک کا مقدمہ لڑے گا تو وہ ملک ان سے سوال کر سکتا ہے کہ بھئی تم اس تنظیم کے ساتھ بیٹھے تھے جنہوں نے اتنے پولیس والوں کو مارا ہے، جن کا یہ نعرہ ہے، اور جن کو آپ کی حکومت نے کالعدم قرار دیا تھا۔ تو یہ میرے پاکستان کا کیس خاک پیش کر سکے گا باہر کی دنیا میں۔ ٹھیک ہے ثابت صاحب، آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے دوستوں کہ احتساب کے نام پر آنے والی تحریک انصاف اب کیا واقعی احتساب کے ساتھ کوئی کھیل کھیلنے جا رہی ہے؟ بات کریں گے اسی حوالے سے اس وقفے کے بعد۔ ناظرین، 3 سال میں پاکستان میں تبدیلی کی ہوا چلی ہو یا نہ چلی ہو، 1 ماہ کے دوران 2 بار احتساب کی ناک مروڑی جا چکی ہے۔ ابھی پچھلے نیب ترمیمی آرڈیننس پر تنقید کی گونج باقی تھی کہ اب نیب آرڈیننس کی مزید اگلی قسط آ چکی ہے۔ جی ہاں، نیب قوانین میں ترمیم کے لیے دوسرا ترمیمی آرڈیننس جاری کیا جا چکا ہے۔ نیب آرڈیننس، نیا قومی آرڈیننس احتساب تیسری ترمیم 2021 کے نام سے جاری کیا گیا، جس کا اطلاق 6 اکتوبر سے ہوگا۔ نئی ترامیم کے تحت عوام الناس سے دھوکہ اور فراڈ کے کیسز کے علاوہ مضاربہ کیسز بھی واپس نیب کے حوالے کر دیے گئے اور ان کیسز کو 6 اکتوبر سے پہلے کی پوزیشن پر بحال کر دیا گیا۔ نئے ترمیمی آرڈیننس میں قومی احتساب بیورو کے چیئرمین کو سپریم کورٹ کے جج کی طرز پر عہدے سے ہٹانے کا اختیار صدر مملکت کو دے دیا گیا۔ آرڈیننس کی دفعہ 6 میں کی گئی ترمیم کے تحت چیئرمین نیب 4 سال تک صدر کی متعینہ شرائط پر اپنے عہدے پر فرائض سر انجام دیتے رہیں گے۔ صدر انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کو ہٹانے کے طریقہ کار کے تحت عہدے سے ہٹا سکتے ہیں۔ ترمیمی آرڈیننس میں کہا گیا کہ شہادتیں ریکارڈ کرنے کے لیے الیکٹرانک سہولیات کی تنصیب تک شہادتیں پہلے کے طریقہ کار کے مطابق ریکارڈ کی جاتی رہیں گی۔ اگر کسی تکنیکی یا دیگر وجوہات کی بنا پر الیکٹرانک طریقے سے شہادتیں ریکارڈ نہ کی جا سکیں تو اس صورت میں بھی پرانے طریقہ کار پر عمل کیا جائے گا۔ نئی ترمیم کے تحت زر ضمانت کے تعین کا اختیار بھی عدالت کو دے دیا گیا، جبکہ پہلے ترمیمی آرڈیننس میں جرم کی مالیت کے برابر مچلقے جمع کرانے کی شرط رکھی گئی تھی۔ نئے ترمیم کے تحت جعلی اکاؤنٹس کے کیسز پرانے آرڈیننس کے تحت جاری رہ سکیں گے۔ عوام الناس سے فراڈ اور دھوکہ دہی کے پرائیویٹ افراد بھی دوبارہ نیب کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ حالیہ ترمیم کے تحت منی لانڈرنگ ریفرنس میں اور مضاربہ سکینڈل کیسز بحال ہو گئے، جس سے آصف علی زرداری، شاہد خاقان عباسی، مریم نواز، شہباز شریف کو کوئی ریلیف نہیں مل سکے گا اور پہلے سے قائم شدہ تمام منی لانڈرنگ کیسز پہلے کی طرح چلتے رہیں گے۔ اس سے پہلے جاری کیے گئے آرڈیننس کے مطابق ایسے کیسز کو متعلقہ فورمز بھجوانے کی بات کی گئی تھی۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عارف حمید صاحب۔ بھٹی صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ بھٹی صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ اس قسم کا جو احتساب ہے، بلکہ بھٹی صاحب سے پہلے ہم چلتے ہیں قانونی ماہر جناب حیدر وحید صاحب کی طرف۔ میں آپ سے سر پہلے ذرا قانونی پوائنٹ آف ویو لے لوں، پھر آگے بڑھوں گا۔ اچھا حیدر صاحب، آپ یہ بتائیے گا سر کہ اس طرح کی یہ ترمیم کی ضرورت آخر یہ پڑی کیوں، اور اس کے بعد خاص طور پہ یہ جو نیب کا معاملہ ہے، جو نیب سے اختیارات لیے گئے ہیں، اب اس میں ہوگا کیا؟ 6 اکتوبر والے کیسز وہ ویسے ہی ایکٹیو رہیں گے؟ 6 اکتوبر کے بعد والے جو کیسز ہیں، کیا اس پہ کسی قسم کی نیب کی جو نگرانی ہے وہ قائم نہیں رہے گی؟ 6 اکتوبر 2020 سے لاگو ہوگی پچھلی امینڈمنٹ اور پچھلا جو آرڈیننس ہے، یہ امینڈنگ آرڈیننس یہ کہتا ہے۔ تو جو ریلیف ہم سمجھ رہے تھے کہ سب کو مل جائے گی، وہ ریلیف اب صرف ان کو ملے گی
جو 6 اکتوبر کے بعد جن کے کیسز ہوئے ہیں. تو یہ جو ہے بڑی ایک چینج ہے اور آئی تھنک انہوں نے نظر ثانی کی ہے یہاں پہ اور پروبیبلی انہوں نے پولیٹیکل ایسپیکٹ جو ہے وہ کچھ کنسیڈر کیا ہے. اور اب یہ جو پہلے آرڈیننس آیا تھا 6 اکتوبر کو یہ ان کیسز پہ لاگو ہوگا جو 6 اکتوبر یا اس کے بعد کے ہیں. لہٰذا جو ریلیف سمجھی جا رہی تھی کہ خاقان عباسی صاحب کو, مفتاح اسماعیل صاحب کو اور دیگر لوگوں کو ملنی ہے, تو وہ اب ایک دفعہ پھر جو ہے التوا میں بات پڑ گئی ہے. اور اس کی جو پلین ریڈنگ ہے اس کے مطابق تو پچھلا آرڈیننس جو ہے اس کا ایفیکٹ 6 اکتوبر اور اس کے بعد کا ہی رہ گیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی چینج ہے جو یہ لے کے آئے ہیں. اور سب سے نمایاں چینج جو ہے اس امینڈنگ آرڈیننس میں یہی ہے کہ یہ ریلیف جو ہے وہ انہوں نے کرٹیل کی ہے ان لوگوں کو جو 6 اکتوبر. ایک اور چیز بڑی اہم ہے حیدر صاحب, ہم یہ دیکھ رہے ہیں, اس میں رہنمائی فرمائیے گا کہ صدر کے اختیارات چیئرمین نیب پر وہ کافی بڑھا دیے گئے ہیں. یعنی پہلے تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں معاملہ جاتا تھا اگر چیئرمین نیب کو ہٹانا بھی ہے تو, لیکن وہ صدر کو دے دیا گیا ہے. اور یہاں تک کہ ان کے دائرہ اختیار بھی ہے اس کا فیصلہ بھی ودن دا ٹینیور آف 4 ایئرز صدر کر سکتے ہیں. تو اس آرڈیننس کو پڑھنے کے بعد آپ کو کیا لگا, کیا چیئرمین کافی حد تک وہ جو ہے وہ اب ہو چکے ہیں, مرہون منت ہو چکے ہیں صدر پاکستان کے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل تھی آپ سمجھ لیں کہ اس کا سارا رول پریزیڈنٹ صاحب کو دے دیا گیا ہے اور پریزیڈنٹ صاحب کے بالکل تابع اور ماتحت اس حد تک کر دیا گیا ہے نیب چیئرمین کو کہ وہ اپنے ٹینیور اور اپنے معاملات کے حوالے سے as far as his being removed is concerned وہ پریزیڈنٹ صاحب کے تابع ہے. لیکن پریزیڈنٹ صاحب انہی گراؤنڈز پہ اس کو نکال سکتے ہیں جو گراؤنڈز. ٹھیک ہے حیدر صاحب, یہ آپ نے بڑا اہم قانونی نقطہ دیا ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. بات کریں گے عارف حمید بھٹی صاحب سے. بھٹی صاحب, یہ اس پہ تنقید یہ ہو رہی ہے کہ پہلے ایسا آرڈیننس جو ہے وہ لے آیا گیا جس میں سب کو معافی تھی, اب بڑا سلیکٹڈ قسم کا آرڈیننس لایا گیا ہے. تو سر کیا یہ اس طرح کے کام حکومت کر کیوں رہی ہے, ایسی کیا ڈیسپریشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی, بدقسمتی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب اچھی سوچ کے حامل ہیں وہ اور احتساب کا بیانیہ لے کر آئے تھے. بدقسمتی ہے احتساب کے بیانیے پر امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. جیسے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر کرپشن کے ہزارہ الزام لگائے گئے مبینہ کرپشن کے. اس وقت شریف خاندان اور زرداری خاندان میں سے ایک بھی شخص اندر نہیں ہے اور ان میں سے ایک بھی پینی ریکور نہیں ہوئی. در حقیقت جب پہلے آرڈیننس آیا تھا وہ بھی نامناسب تھا میرے خیال میں. اس میں انہوں نے دیا تو اس میں تقریباً 3 درجن کے قریب اپوزیشن رہنماؤں کو بھی بینیفٹ ہو رہا تھا اس آرڈیننس سے اور انہوں نے درخواستیں بھی دے دی, اپلیکیشنیں دے دی تھی. اب انہوں نے 6 اکتوبر سے کر کے صرف اور صرف اپنی جماعت کو این آر او دیا, کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درجنوں یا سینکڑوں سب لوگوں کے خلاف ریفرنس دائر ہو چکے ہیں یا انکوائریاں ہو رہی ہیں یا انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں. تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ 6 اکتوبر کے بعد جو کر رہا ہے اس کی کرپشن حلال کیسے ہو جائے گی. اس آرڈیننس پر میرا خیال ہے اپوزیشن تسلیم نہیں کرے گی اور یہ مناسب بھی نہیں ہے. یہاں تو آرڈیننس اگر یہ کہہ رہے تھے کہ بیوروکریسی کو نکالنا ہے, بزنس مین کو نکالنا ہے, تو ڈے فرسٹ سے ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج سے 5 سال پہلے والی ہونے والی کرپشن حرام اور آج ہونے والی حلال. میرا خیال ہے یہ آرڈیننس قانون انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا. یہ بتائیے گا سر, آخر ان کی مجبوری کیا ہے, ان کو کرنا ایسا کیوں پڑ رہا ہے؟ کیا مطلب کیا ان کو لگتا ہے کہ ای سی سی کچھ ایسے فیصلے کر بیٹھے گی جن کو جو نیب کی پکڑ میں آ جائیں گے, کابینہ کچھ ایسے فیصلے کر بیٹھے گی جو نیب کی پکڑ میں آ جائیں گے؟ آخر اس طرح کا قانون اور اس طرح کی ترمیم لانا ان کی مجبوری بنا کیوں؟ دیکھیں, میرے خیال میں حکومت نے جو بلند و بالے دعوے کیے تھے کہ ہم 2 نہیں ایک پاکستان بنائیں گے, مدینے کی ریاست بنائیں گے, انصاف ہوگا, گڈ گورننس ہوگا, مہنگائی بے روزگاری نہیں ہوگی, تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. اور اپنی توجہ, کیونکہ مہنگائی اس وقت بہت زیادہ پیک پر ہے, کرپشن پیک پر ہے, اس کو
ڈیوائیڈ کرنے کے لیے مختلف آرڈیننس کا لیا جاتا ہے. جب آپ کی کارکردگی اچھی نہ ہو، جب آپ کا کام اچھا نہ ہو، لوگوں کو بتانے کے لیے کچھ نہ ہو، تو پھر آپ الزامات کی سیاست کی طرف جاتے ہیں. میرا خیال ہے وزیر اعظم صاحب کو اب یہ نیب کھیلنے کی بجائے دیکھنا چاہیے کہ 2018 سے پہلے جو انہوں نے منشور میں عوام سے وعدے کیے گئے تھے، بے روزگاری پہلے سے 10 گنا زیادہ ہو گئی ہے، مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، کرپشن زیادہ ہو گئی ہے. اس کی کارکردگی کو بہتر کرنا چاہیے. بدقسمتی دیکھ لیں، حال ہی میں ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدہ، طاقتور حلقوں کو انٹر ہونا پڑا. یہ کیسی جمہوریت ہے کہ ان سے ایک معاہدہ جو 4 دفعہ پہلے ہو چکا تھا اس پہ بھی امپلیمنٹ نہیں کرا سکے. تو یہ حکومت کو، میرا خیال ہے اب وزیر اعظم محترم عمران خان صاحب کو اپنی کارکردگی پہ فوکس کرنا چاہیے، گڈ گورننس کا کرنا چاہیے اور مہنگائی کو منیمائز کرنا چاہیے، ورنہ وقت خاصا گزر چکا ہے لوگوں کے نیچے. یہ بات یہ ہے نا بھٹی صاحب کہ اپوزیشن اس کو نہیں مانتی. اگر فرض کریں اپوزیشن ڈیفینیٹلی مانے گی بھی نہیں، تو یہ کون سا کوئی ایکٹ ہے؟ یہ تو ابھی آرڈیننس ہے، یہ کچھ عرصہ چلے گا، جب تک ایکٹ نہیں بنتا امپلیمنٹ ہو جائے گا، اپوزیشن بھلے نہ مانے، اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا. دیکھیں اس کی میعاد میکسیمم 90 دن ہے. جو انہوں نے چیئرمین نیب کی توثیق کا بھی کیا اس کو بھی ختم ہونا ہے. اینڈ آف دی ڈے اس نے کابینہ میں پارلیمنٹ میں آنا ہی آنا ہے. تو وہاں میں نہیں سمجھتا کہ وہاں یہ منظور ہو. اس وقت میری اطلاع تھی کہ آپ حکومت کو اندر سے بہت زیادہ پریشر تھا. معلوم جپا کیس تھا، بی آر ٹی کیس تھا، گندم تھا سکینڈل تھا، ایل پی جی سکینڈل تھا، شوگر سکینڈل تھا. ان لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے یہ آرڈیننس لایا گیا ہے. گو کہ وزیر اعظم پاکستان پر کبھی بھی کرپشن کے الزامات نہیں رہے، لیکن ان کے کچھ ساتھیوں پر، خصوصاً آپ جانتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب پر بھی 2-3 ایلیگیشن ہیں جس کی نیب میں ابھی تک انکوائریاں چل رہی ہیں، ختم نہیں ہوئی. تو میرا خیال ہے اپنے لوگوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے شاید ان کے لوگوں نے مجبور کیا ہے، جو کہ انصاف کے تقاضے اور عمران خان کے جو دعوے تھے اس کے برعکس مجھے لگتا ہے. بھٹی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ایک وقفہ لیں گے ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے. حکومت کہتی ہے مہنگائی اتنی نہیں جتنی میڈیا دکھاتا ہے. چلے میڈیا کی بات نہیں سنتے، پوچھیں گے ماہر معیشت سے کہ کیا واقعی مہنگائی اتنی ہے جتنا میڈیا دکھاتا ہے. اس وقفے کے بعد ملک میں مہنگائی ریکارڈ پر ریکارڈ بنا رہی ہے، لیکن حکومت ذمہ داری خود قبول کرنے کی بجائے ذمہ داری میڈیا پر ڈالنے کی کوشش میں مصروف ہے. اکتوبر میں مہنگائی سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے. ہول سیل میں چینی کی قیمت 121 روپے کلو ہو گئی ہے، جو ملک کی تاریخ کی بلند ترین قیمت ہے. ایل پی جی قیمت نے بھی 13 روپے 20 پیسے فی کلو اضافہ ہوا. سپتمبر میں مہنگائی 9% تھی، تو اکتوبر میں بڑھ کر 9.2% ہو گئی. مرغی 18%، سبزیاں 15% اور گندم 7% مہنگی ہوئی. چائے 5%، گھی 3%، کوکنگ آئل 2%، گوشت 2% مہنگا ہوا. پیٹرول 9% اور بجلی 6% مہنگی ہوئی. مہنگائی کی یہ عدد و شمار تو گزشتہ مہینے کے مقابلے کے ہیں. اگر ایک سال پہلے والی قیمتوں کا جائزہ لیا جائے تو صورتحال اس سے بھی زیادہ گمبھیر ہے. اکتوبر 2020 کے مقابلے میں اس سال گھی 43% مہنگا ہوا، کوکنگ آئل 40% مہنگا، چکن 35%، بجلی کے نرخ 32% بڑھے، پیٹرول 28% مہنگا ہوا. یہ جو عدد و شمار ہے ناظرین، یہ ادارہ شماریات کے جاری کیے گئے ہیں جو حکومت کا ہی اپنا ادارہ ہے. لیکن اس کے باوجود حکومت کو لگتا ہے کہ مہنگائی اتنی ہے نہیں جتنی میڈیا بیان کرتا ہے. میڈیا مہنگائی کے ہاتھوں تنگ عوام کی آواز بنتا ہے، لیکن حکومت میڈیا کے خلاف ہی مہم شروع کر دیتی ہے. 24 اکتوبر کو وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے ایک ویڈیو ٹویٹ کی تھی. اس ویڈیو کو بنانے والا ایک سبزی والے کے پاس جاتا ہے، مختلف سبزیوں کے ریٹ پوچھتا ہے اور پھر کہتا ہے ٹی وی والے تو بتاتے ہیں کہ ملک میں ٹماٹر 400 روپے کلو ہو چکے. ویڈیو بنانے والے کے مطابق حقیقت میں ایسا بھی کوئی طوفان نہیں آیا. اب شہباز گل نے یہی ویڈیو شیئر کی اور لکھا میڈیا سچ کیوں نہیں بولتی. اسی طرح وزیر اطلاعات فواد چودھری نے 22 اکتوبر کو ایک ٹویٹ کیا. اس ٹویٹ میں انہوں نے بتایا کہ حکومت ضرورت کی بنیادی چیزوں میں ریلیف دینے جا رہی ہے. اس ٹویٹ پر پنجاب میں وزیر برائے لوکل باڈیز کے فوکل پرسن وقاص امجد نے جواب دیا، لگے ہاتھوں فیک نیوز پر بھی قانون بنوا دیں، عوام تک صحیح خبر پہنچے، ورنہ جو مرضی کر لے مہنگائی رہے گی. اس پر فواد چودھری نے لکھا قانون بنا کر کابینہ کے حوالے کر دیا ہے، میڈیا اور عدالتی اصلاحات لازمی ہے. یعنی وزیر اطلاعات اور صوبائی وزیر کے فوکل پرسن یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عوام کو بتایا جاتا ہے کہ مہنگائی ہے تو یہ فیک نیوز ہے.
گزشتہ سال تحریک انصاف کے ٹویٹر ہینڈل سے ایک ویڈیو شیئر کی گئی. اس ویڈیو میں بھی مہنگائی کا ذمہ دار میڈیا کو ہی قرار دیا گیا تھا. اس طرح کی جو ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور یہ سب اس وجہ سے ہے کیونکہ وزیر اعظم عمران خان خود بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ میڈیا مہنگائی کا پروپیگنڈا کرتا ہے. وزیر اعظم عمران خان کئی بار کہہ چکے کہ میڈیا کو پیسے دے کر ایک منصوبہ بندی کے تحت مہنگائی کی خبریں چلوائی جاتی. میڈیا پہ پیسہ چل رہا ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ ہر روز شام کو وہ ایک سے شروع ہوتا ہے اور وہ سارے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا جی بتائیں مہنگائی ہے, وہ کہتا ہے جی ہاں مہنگائی ہے. کدھر ہے جی نیا پاکستان؟ یہ پوری پلاننگ سے ہو رہی ہے. پیسہ چلا رہے ہیں میڈیا پہ, ہر روز افراتفری, تباہ ہو گیا ملک, مارا گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. میں دیکھتا ہوں یہ بڑا پلان قسم کر کے یہ کئی چینل جو پروپیگنڈا پہ لگی ہوئی ہیں, وہ مائک پکڑ کے پہنچتے ہیں جی غریب آدمی کے پاس. بتائیں جی حالات آپ کے اچھے ہیں, مہنگائی ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں مہنگائی ہے. کدھر گیا جی نیا پاکستان؟ اگلا سوال یہ ہوتا ہے. وہ جب بھی کوئی مشکل وقت ہوتا ہے وہ کیمرہ مین جا کے ایک مائک پکڑ کے لوگوں کے پاس چلا جی کیا جی نیا کدھر ہے نیا پاکستان؟ تو لوگ برا بلا کہتے ہیں کہ جی مہنگائی ہو گئی, اور واقعی مہنگائی ہوئی ہے, برے حالات ہیں. وہ کہتے ہیں جی بے روزگار ہیں. کدھر ہے نیا پاکستان؟ یہ کیا تھا؟ مطلب ہم عوام کے پاس نہ جائیں, مطلب ان سے نہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے, آپ نے سنا خود کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے, اور اس مہنگائی کی وجہ سے اگر میڈیا عوام کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے مہنگائی ہے, وہ کہتے ہیں ہاں, تو پھر آپ کو دکھا کیوں رہے ہیں؟ اس بات پر بھی اعتراض. حالانکہ میڈیا وہی اعداد و شمار رپورٹ کرتا ہے جو کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اوپر کیے, جو حکومت کا اپنا ادارہ شماریات جاری کرتا ہے. مزید بات کریں گے سابق رانا اور معروف ماہر معیشت ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب سے. پاشا صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. سر مہنگائی کیا میڈیا یہ پروجیکٹ کر رہا ہے کہ جو ادارہ شماریات کی خبریں ہوتی ہیں کیا یہ جھوٹ ہوتی ہیں؟ اور میڈیا اگر بتاتا ہے کہ مہنگائی ہے وہ تو انہی کو کوٹ کر کے بتا رہا ہوتا ہے نا سر. تو کیا یہ گورنمنٹ کا یہ کہنا کہ مہنگائی نہیں ہے, یہ کس حد تک یہ تضاد کیا ہے, ذرا آپ ایکسپلین کریں گے سر؟ آج ہی پچھلے مہینے اکتوبر کے مہینے کے جو رفتار ہے آپ کے افراد اس میں زر میں, وہ 9.2% بتایا گیا ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی طرف سے. اب یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید کچھ اس میں کمی دکھائی گئی ہے, اور شاید افراط زر اس سے زیادہ ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ایک تو یہ کہ ہمارے ملک میں 3 انڈیکیٹرز ہوتے ہیں افراط زر کے. ایک ہوتا ہے کنزیومر پرائس انڈیکس جو 9.2% بتایا گیا ہے. دوسری طرف ہر ہفتے ایک سینسٹیو پرائس انڈیکس ہوتا ہے, اور وہ جو بتایا گیا ہے اکتوبر کے لیے وہ 15.2%, اور اس سے بھی زیادہ ہول سیل پرائس انڈیکس کو بتایا گیا ہے 21.2%. اب ان 3 انڈیکیٹرز میں اتنا بڑا فرق نہیں ہو سکتا ہے, اور زیادہ تر جو لوگ دیکھتے ہیں وہ کنزیومر پرائس انڈیکس دیکھتے ہیں. تو میرا اندازہ یہ ہے کہ پی بی ایس نے سی پی آئی کو کم بتایا ہے. مل کے ہم نے دیکھا آج دوپہر میں کہ شاید یہ جو کنزیومر پرائس انڈیکس 9.2% پہ بتا رہے ہیں یہ 12% سے زیادہ ہے. تو افراط زر کی رفتار میں تیزی آ گئی ہے, یعنی تیزی آئی ہے. لیکن سر یہ بار بار الزام لگایا جاتا ہے کہ اب میڈیا زیادہ دکھا رہا ہوتا ہے. مطلب ہم جب مائک لے کے جاتے ہیں کسی دکاندار کے پاس, کسی صارف کے پاس, تو وہ بتاتا ہے کہ کتنی مہنگائی ہے. اچھا سر, اس طرح سے پروجیکشن چھپانے سے آپ کو لگتا ہے کہ اس سے تو پھر مزید نقصان ہوگا؟ پھر اگر ہم پروجیکشن چھپائیں گے, جو چیز مہنگی نہیں ہے, انفلیشن اگر جس طرح آپ نے بتایا کنزیومر پرائس انڈیکس زیادہ ہے آپ کے اندازے کے مطابق, لیکن جب ہم اپنی کیلکولیشن کو فج کرنا شروع کر دیں گے تو بجٹنگ بھی اس حساب سے کریں گے, تو یہ تو زیادہ نقصان دہ چیز نہیں ہوگی ہمارے لیے؟ یقیناً. دیکھیے کسی اہم اعداد شمار اس میں 2 سب سے اہم جو ہیں پلاننگ کے لیے اور پالیسی بنانے کے لیے 2 ہیں. ایک ہے آپ کا شرح نمو اور دوسرا ہے افراط زر کی رفتار. ان میں اگر آپ نے کچھ کمی کی یا بڑھایا تو اس کے نتیجے میں آپ کی پالیسیز کا رجحان اور اس کی جو جس حد تک ضرورت ہے وہ نہیں ہوگا. آپ کو افراط زر کو بالکل ٹھیک بتانا چاہیے
اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تو اس وقت یقیناً پروگرام میں وقت نہیں ہے، ورنہ میں ڈیٹیل میں بتا سکتا ہوں کہ کیوں یہ 12% ہے، جبکہ حکومت کا جو اسٹیٹسٹکس کا ادارہ ہے، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو منسٹری آف پلاننگ کا حصہ ہے، وہ 9.2% بتا رہا ہے کہ کم ہے. یعنی ڈاکٹر صاحب مہنگائی اس سے بھی زیادہ ہے جو میڈیا بتا رہا ہوتا ہے. ہم تو دیکھیں نا، ہم تو ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کو دیکھ کے بتاتے ہیں کہ مہنگائی زیادہ ہے. جس طرح آپ بتا رہے ہیں اس کا مطلب ہے تو مہنگائی تو اس سے بھی کہیں 2 ہاتھ آگے ہے. اب سر مجھے یہ بتائیے گا، اس کو ٹیکل کرنے کے لیے گورنمنٹ 1 کروڑ لوگوں کو آغاز میں سبسڈی، ٹارگیٹڈ سبسڈی جس طرح آغاز انہوں نے کیا تھا ریلیف پیکج کے تحت دینے چاہ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے یہ کافی ہوگا؟ یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی والا معاملہ یہ صحیح رہے گا؟ اور پاکستان میں خط غربت سے کتنے فیصد افراد نیچے ہیں اس گورنمنٹ میں؟ کیا یہ 1 کروڑ لوگ ہیں جو غریب ہیں پاکستان میں، باقیوں کو ضرورت نہیں ہے؟ اس وقت جو پوزیشن ہے کہ تقریباً 40% پاکستان کے، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، غربت کے لکیر کے نیچے ہیں، یعنی کہ تقریباً 8 کروڑ لوگ. اور یہ بہت پریشان کن سچویشن ہے، اس لیے کہ کووڈ کے آنے کے بعد چونکہ شرح نمو کم ہو گئی اور افراط زر اونچا رہا، تو اس کے نتیجے میں تقریباً 2 کروڑ زیادہ لوگ غربت کے لکیر کے نیچے چلے گئے ہیں. البتہ حکومت نے پچھلے سال جب کووڈ آیا تھا تو بہت مناسب اور اچھا انہوں نے احساس پروگرام کیا، اور اس میں ٹارگیٹنگ بھی بڑی اچھی کی، اور 12,000 روپے 4 مہینے کے لیے انہوں نے کیش ٹرانسفر کیا ہر ایک گھرانے کو، اور تقریباً 1 کروڑ 70 لاکھ گھرانوں کو پہنچایا. ہمیں اس طرح کا ریلیف پروگرام پھر سے جاری رکھنا چاہیے. اس وقت لوگ پریشان ہیں. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ ایک گھر جس کی مہینے کی آمدنی 25 سے 30 ہزار روپے ہو، سالانہ ان کے خرچوں میں 80 سے 90 ہزار کا اضافہ ہوا ہے. تو اگر آپ صرف 12,000 روپے دے رہے ہیں ہر 4 مہینے میں تو یقیناً اس میں بھی کمی ہے، مگر کم از کم کچھ تو پہنچایا جا رہا ہے. اس کو جاری رکھنا بہت ضروری ہے. صحیح. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ اب جو 1 کروڑ ٹارگیٹڈ سبسڈی، 1 کروڑ لوگ ٹارگیٹڈ سبسڈی کے دائرے میں آئیں گے، کیا یہ کافی ہے؟ اس کی ایکسپینشن ہو سکتی ہے؟ اور کیا پاکستان کی اکانومی میں اتنی جان ہے کہ وہ اتنے بڑے پیمانے پہ سبسڈائز آئٹم جو ہے وہ اتنے لوگوں کو دے سکے؟ سبسڈی آپ قیمتوں میں نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ فائدہ اس میں جو آپ کا اپر کلاس ہے ان کو فائدہ ہوگا. آپ کو کیش ٹرانسفر کرنے چاہیے تاکہ جو غریب گھرانے ان کے پاس کچھ پیسے زیادہ ہوں، اور اسی سے وہ بیسک چیزیں ہی خریدیں گے بیچارے، اس لیے کہ اس وقت آٹے، چینی، گھی وغیرہ کی کمی ہے. تو ٹارگیٹڈ کیش ٹرانسفر کریکٹ اپروچ ہے. اور ساتھ ساتھ اس وقت جو حکومت نے بجٹ میں رکھا تھا ایک مناسب اماؤنٹ رکھا ہے، 260 ارب کے قریب آپ کے BISP احساس پروگرام کے لیے. ہو سکتا ہے اس کو تھوڑا بڑھانا پڑے، تو حکومت اگر کوشش کرے کہ دوسرے خرچے کچھ کم کریں تو اس میں اضافہ کر کے لوگوں کو کم از کم ہر 4 مہینے 12 سے 15 ہزار روپے پہنچائیں. 1 کروڑ کچھ کم ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ کم از کم 1.5 کروڑ گھرانوں کو کیش ٹرانسفرز پہنچانی چاہیے. اچھا، اب پاشا صاحب آپ آئندہ چند مہینوں میں آپ مہنگائی کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں IMF پروگرام میں جانا تھا، اس کی وجہ سے بھی ہم نے بہت سی شرائط ایسی مانی جس سے مہنگائی بڑھی. اب ہمیں سعودی عرب نے کچھ ہیلپ کیا ہے. ڈالر کی اڑان کہاں تک دیکھتے ہیں آپ؟ یہ جو ابھی ایک انہوں نے ارینجمنٹ کیا ہے سعودی عرب سے پیسوں والا اور تیل والا، یہ پرماننٹ ہے، ٹیمپریری ہے؟ اور کیا اب مزید مہنگائی میں اور اضافہ ہوگا اگر IMF سے معاہدہ ہو جاتا ہے تو؟ دیکھیے، ایک چیز جو اچھی ہوئی ہے پچھلے 1 ہفتے کے اندر جب سے اناؤنسمنٹ ہوا ہے سعودی عربیہ سے جو پیسے آنے والے ہیں، اس کے نتیجے میں روپے کی قدر میں کافی اضافہ ہوا ہے، تقریباً 3 سے 4%. اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ تھوڑی سی افراط زر میں جو امپورٹڈ آئٹمز ہیں اس میں تھوڑی کمی آ سکتی ہے. مگر اگلے 6 مہینے 9 مہینے کی اگر آپ بات کریں تو یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ افراط زر کم ہوگا. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ خطرہ بہت موجود ہے
کہ افراط زر میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں آئی۔ ٹھیک ہے پاشا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے، دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔